مین صاحب ہے نہیں کرے صلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 152-153۔ فاذکرونی، بس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی، اور تم میرا شکر کرو، ولا تکفرون، اور تم کفر نہ کرنا میرے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا، تم مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی، اور تم میرا شکریہ ادا کرو، ولا تکفرون، اور تم میرے ساتھ کفر نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا، تم مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم میرا شکریہ ادا کرو اور میرے ساتھ تم کفر نہ کرنا، میری نہ قدری نہ شکری نہ کرنا۔ فاذکرونی اذکرکم کی وضاحت ہم الحمدللہ گزشتہ نشست میں کر چکے ہیں کہ جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، اور کیسے کرتے ہیں اور کہاں کرتے ہیں یہ بھی ہم وضاحت کر چکے ہیں۔ فرمایا کہ واشکروا لی، دیکھو میں نے تمہیں بیت اللہ دیا، میں نے تمہیں پیغمبر دیا جو تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں امت وسط بنایا، لہذا واشکروا لی، تم میرا شکریہ ادا کرو۔ شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ عمل سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی ہوتا ہے۔ زبان سے اللہ کا ذکر کرنا اور عمل اللہ تعالیٰ کا کہا ماننا، یہ اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے نا، میں تمہیں اور نعمتیں دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ مِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر میری ناشکری کی تو سن لو میرا عذاب پھر بڑا ہی سخت ہے، بہت ہی خطرناک ہے میرا عذاب۔ تو لہٰذا زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور عمل سے بھی اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، تمہارے چہروں پہ ایمان اسلام نظر آنا چاہیے، یہ اس کا شکر ہے۔ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، صلہ رحمی، صدقہ خیرات، یہ ساری کی ساری صورتیں کس کی ہیں؟ یہ شکر کی ہیں، کیونکہ اصل جو شکر ہے وہ عمل ہے۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے حضرت داؤد کی آل، شکر کے لیے تم عمل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ وہ شکریہ، یہی صرف کافی نہیں ہے، بلکہ شکر کے لیے عمل ضروری ہے۔ وہ معروف حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام رات کو قیام کرتے، قد ورمت قدما، آپ کے پاؤں سوج جاتے۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ تو سید ولد آدم ہیں،
آپ کے ہاتھوں میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا ہوگا. آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے اتنے لمبے قیام کرنے کی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جس نے مجھے سید ولد آدم بنایا، لواء الحمد میرے ہاتھ میں تھمایا، مجھے شفاعت عطا فرمائی، مجھے اتنی عظمتیں دی، افاکن عبد شکورا، کیا میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو یہ بات معلوم ہوئی اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے تو نفل پڑھنے پڑیں گے، اس کے حکم پہ عمل کرنا پڑے گا. ولا تکفروا، فرمایا کہ میرے ساتھ کفر نہ کرنا، میری نعمتوں کی نہ قدری نہ شکری نہ کرنا، اللہ کی نعمتیں کھا کر اس کی نافرمانی کرنا، یہ اس کی ناشکری ہے. اولاد کون دیتا ہے؟ بولو پھر بولو. نام رکھیں پیران دیتا، یہ کیا ہے؟ ہاں کہتے ہیں فلاں بزرگ کے دربار میں یہ دیا وہ دیا اس لیے یہ بیٹا ہوا، آگے بیٹیاں تھی. یہ تم نے کر کے جس نے تمہیں نعمت دی ہے اس کی تم نے نہ شکری کی ہے، نہ قدری کی ہے، نہ فرمانی. اللہ رزق دیتا ہے، اس کے حلال میں تم حرام کو شامل کرتے ہو، رشوت کا مال، سود کا مال، حرام کا مال، اور پھر ھذا من فضل ربی، یہ فضل ربی نہیں ہے، یہ رب کے ساتھ نہ شکری ہے نہ قدری ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے، حلال پہ اکتفا کرنا یہ شکر ہے. اچھا اب اتنا کچھ مل گیا، امت وسط بنا دیا، اس لیے کہ لوگوں کو نیکی کا بولو حکم دو، برائی سے منع کرو. قبلہ بھی تبدیل ہو گیا، بنی اسرائیل کے پاس جو عظمت تھی وہ چھین کے بھی تمہیں دے دی. اب یہ جو تمہارے پاس خزانہ ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ یہ تم نے لوگوں میں بانٹنا ہے، یہ توحید، یہ ایمان اسلام، یہ دعوت کا کام تم نے کرنا ہے. اور جب بھی کوئی دعوت کا کام کرتا ہے اسے راستے میں مصیبتیں آتی ہی آتی ہیں. یہ پیغام ہی ایسا ہے، یہ دعوت ہی ایسی ہے کہ اس راستے میں پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں آتی ہی آتی ہیں. ورقہ بن نوفل نے بھی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا وحی کا سلسلہ، یہ وہی فرشتہ جو موسیٰ علیہ السلام پہ بھی آتا تھا. کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے علاقے سے نکال دے گی. آپ علیہ السلام نے فرمایا آوا مخرجیہم، اے چچا کیا مجھے میرے علاقے سے؟ وہ تو مجھے صادق و امین کہتے ہیں. تو ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ جو آپ لے کر آئے ہیں لم یاتی قطو لم یاتی قطو بمثل ما جئت به الا عودیا، آپ والی دعوت جس نے بھی آج تک پیش کی ہے اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہا ہے. تو جب بندہ ایمان پہ اسلام کے راستے پہ چلتا ہے تو مصیبتیں، اب کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ سے مدد کی ضرورت پڑے گی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب مصیبت آئے تو تم نے مدد طلب کرنی ہے صبر کر کے اور نماز پڑھ کے. اب یہ آئے تو وقت مانگتی ہے، اس کی وضاحت کچھ نہ کچھ تو کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے ایمان والو استعینوا، عین اون کا معنی کیا ہے؟ مدد. اون کا معنی کیا ہے؟ اور ہم نے پہلے بھی بتایا کہ جب بھی کسی لفظ کے پہلے الف سین تا لگا دینا اس میں طلب کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. اذ استسقا، پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے. استعینوا، تم مدد طلب کرو. مدد طلب کرنی ہے اللہ سے. کیسے؟ بالصبری. کیسے مدد طلب کرنی ہے؟ پھر بولو صبر کے ساتھ. اللہ بندہ دین پہ چلے نا، تھوڑی سی مصیبت آ جائے دین سے ہٹ جاتا ہے. جی نماز جب سے شروع کی ہے تب سے کام ہی خراب ہوتے جا رہے ہیں، جب سے اس طرف آئے ہیں کام ہی خراب ہوتے جا رہے ہیں. کوئی ترجمہ کلاس میں آتے ہیں دکان کھلی ہوتی ہے، نقصان ہو گیا. استعینوا بالصبر، کوئی بات نہیں ہو گیا، تم اللہ سے مدد طلب کرو. کیسے؟
کیسے کیسے بھائی بولے شاباش، توجہ رکھنی ہے. یہ صبر کا معنی ہم نے آپ کو سمجھانا ہے، کیونکہ ہم جس کو صبر سمجھتے رہے ہیں نا وہ صبر نہیں ہے. اصل صبر ہے کیا؟ صبر کی جو تعریف ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لگاتار کوشش کرتے رہنا، اسے صبر کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لگاتار کوشش کرتے رہنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں. اب ایک پہاڑ ہے نا، پہاڑ صبورا، اسے صبورا کہتے ہیں. کیوں؟ وہ اپنے مقصد میں کھڑا ہے، ٹکا ہوا ہے. اس طرح جو بادل تھم جائیں انہیں بھی، ایک جگہ پر رک جائیں انہیں بھی یہی لفظ سے جو ہے نا تعبیر کیا جاتا ہے. صبر ہے کیا؟ ہمارے ہاں صبر رک جانے کو کہتے ہیں. بھائی تیرے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، کوئی بات نہیں، موش ہو جا، چپ کر جا، بولنا، یہ صبر ہے. بیچارہ بول نہیں رہا، چپ کر کے بیٹھ گیا، یہ تو اندھیرا ہی دے رہا ہے، یہ صبر تو نہیں ہے. ہم جس کو صبر سمجھتے ہیں وہ تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کچھ کر نہیں رہا، خاموش ہو کے بیٹھ گیا، پھر تمہیں کچھ نہیں کرنا، صبر کر. اچھا جی، پھر میرا صبر ہی صحیح ہے، یہ تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. جبکہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے الصبر ضیاء، صبر تو روشنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے جسے آپ صبر سمجھ رہے ہیں وہ صبر نہیں ہے، صبر کچھ اور ہے. صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے ایک خواہش وہ جو دل میں پیدا ہوتی ہے، فطری خواہش کوئی بھی کسی بھی قسم کی. ایک وہ حکم ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ جو ہے توجہ رکھنی ہے. صبر کیا ہے؟ ایک انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، وہ ہے. دوسرا اللہ کا حکم ہے. اب یہ جو خواہش اللہ کے حکم سے ٹکرا رہی ہے نا، اپنی خواہش کو کنٹرول کر کے اللہ کے حکم پہ عمل کرنا، اس کو صبر کہتے ہیں. کیا سمجھے رہی صبر کا؟ اور آسان کا تو مشکل تو نہیں، یہ جو ہم نے طریق کی ہے مجھے لگ رہا ہے مشکل ہے، کوئی بات نہیں، اور آسان کر دیتا ہوں. دین کے ساتھ ڈٹے رہنا، اس کو صبر کہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں دین کو چھوڑ دینا صبر ہے، رک جانا صبر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل فاصبر صبرا جمیلا. اے محبوب صبر کیجئے. آپ کو جب صبر کا حکم دیا تو آپ کیا گھر میں بیٹھ گئے تھے، خاموش ہو کے بیٹھ گئے تھے؟ بلکہ اس سے بھی زیادہ اٹھے، زیادہ تبلیغ کی، بدر کا معرکہ لڑا، احد حنین کا معرکہ لڑا، جنگوں میں شریک ہوئے. اس کا معنی یہ ہے کہ دشمن سے لڑنا یہ بھی صبر ہے. دین پہ ڈٹ جانا، دین پہ ثابت قدمی اختیار کرنا، اس کو صبر کہتے ہیں. اس کو اب کوئی فوت ہو جائے، دل میں کیا پیدا ہوا؟ دکھ. اب یہ فطرت کیا ہے؟ دکھ ہوا ہے، روئیں، ہائے چلا گیا، چیخیں چلائیں. یہی ہے نا؟ بول رہے بھائی، یہی ہے نا؟ چیخیں چلائیں. اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم یہ رونا، ان المیت لا یعذب ببقاء اہلہ. جو گھر والے جب اونچی آواز سے روتے ہیں تو میت کو عذاب دیا جاتا ہے. تم نے اونچی آواز سے نہیں رونا. اب ہم نے اپنی خواہش کو روک کے اللہ کے حکم کو جو ہے وہ اس پہ عمل کیا، اس کو مانا، اس کو صبر کہہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز سے رک گئے یہ صبر ہے، نہیں. دین پہ چلنا صبر ہے. اگر دین کہتا ہے نا لڑو، لڑنا صبر ہے. دین کہتا ہے خاموش ہو جاؤ، خاموش ہونا صبر ہے. دین کہتا ہے رکو، رکنا صبر ہے. دین کہتا ہے آگ میں چھلانگ لگا دو، آگ میں چھلانگ لگانا. آپ کہیں گے یہ مولوی صاحب کو آج کیا ہو گیا؟ ہم نے جو آج تک صبر کی تعریف سنی وہ کچھ اور تھی. آگ میں چھلانگ لگانا کون سا صبر ہے؟ لڑنا کون سا صبر ہے؟ دین کے لیے ڈٹ جانا یہ کون سی صبر کی تعریف ہے؟ تو حضرت ہر بات پہ ہمارے پاس الحمدللہ حدیث موجود ہے. دین پہ عمل کرنا، اس کے لیے کوئی بھی مصیبت اس سے لڑ جانا صبر ہے. دلیل بڑی مشہور حدیث ہے، وہ چھوٹا سا بچہ جس کا ٹکراؤ ہو گیا تھا بادشاہ کے ساتھ. حدیث ہم ابھی بیان نہیں کریں گے، کبھی موقع آیا پھر تفصیل سے آگے بیان کریں گے کیونکہ اس کا ذکر آئے گا. ابھی ہم اشارہ کر رہے ہیں، واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا. وہ ایک بچہ تھا، ایک جادوگر تھا، ایک راہب تھا. وہ لمبی کہانی ہے،
بچے نے جادوگر سے بھی علم سیکھا، راہب سے بھی علم سیکھا، دنوں میں بچہ پاپولر ہو گیا، بادشاہ کو جب پتہ چلا اس کے پاس توحید کا علم ہے، اس بچے نے لوگوں کے لیے دعائیں کی، اللہ نے شفائیں دی، بادشاہ کو پتہ چلا اس کے پاس توحید کا علم ہے، بادشاہ نے بندے بھیجے جاؤ سمندر میں پھینک کے آؤ، گئے سارے لوگ ہلاک ہو گئے، بچہ آ گیا، پہاڑ پہ بھیجا ساری فوج ہلاک، بچہ بچ کے بادشاہ میں آ گیا۔ اور تو مرتا کیوں نہیں؟ کہا مجھے مارنا ہے تو ایک غلام ایک میدان میں زیادہ سے لوگوں کو جمع کرو، اچھا پھر تیر لو، تیر نکالو، میری اس کلپٹی کا نشانہ لو اور پڑھو بسم اللہ رب ھذا الغلام، اس بچے کے رب کے نام پہ میں یہ تیر چلاتا ہوں، یہ پڑھ کے مجھے تیر مارو میں مر جاؤں گا۔ لوگ جمع کیے گئے، میدان لگ گیا، اب اس نے اس کی وہ تیر نکالا، نشانہ لیا، بسم اللہ رب ھذا الغلام، اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ میں تیر چلاتا ہوں۔ جب اس نے تیر چلایا بچے کی طرف کن پٹی پہ لگا، بچہ وہیں پہ شہید ہو گیا۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ اس بچے کے رب کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ یہ اس رب کے نام سے کسی کے لیے شفا مانگتا ہے، شفا مل جاتی ہے، ابھی بادشاہ نے اتنے فوجی بھیجے تھے بچے کو مار نہیں سکے، اس رب کا نام آیا تو بچہ مر گیا، اتنی طاقت۔ اور جتنے لوگ تھے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یہ بچہ زندہ تھا تب بھی چین نہیں لینے دیتا تھا، اب یہ فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، شہادت کے بعد تو یہ زیادہ کام کر گیا، اتنے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب اس نے کیا کیا؟ بڑے بڑے گڑھے کھدوائے، خندقیں کھودی گئی، اس میں لکڑیاں جمع کی گئی، ایندھن جمع کیا گیا اور آگ جلائی گئی، کتنے دن تک وہ آگ روشن کی گئی۔ جب آگ روشن کی لوگوں سے پوچھا جاتا تھا کون ہو؟ مسلمان ہو؟ کس کو مانتے ہو؟ اوپر والے رب کو مانگے، اس بادشاہ کو اوپر والے رب کو پکڑ کے آگ میں پھینک دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسے ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، ایک اماں اس کے پاس بچہ تھا، اللہ بچہ، اور ماؤں کی محبت بچوں سے، کتنے اپنے بچھڑ گئے، آگ میں چلے گئے، وہ بیچاری دیکھتی رہی۔ جب اس بچے کی باری آئی نا، اب ماں جو ہوتی ہے وہ تو بچے کے لیے اپنی جان تک داؤ پہ لگا دیتی ہے، یہ تو انسانوں کی ماں ہے نا، وہ جانوروں کی مائیں دیکھو، جانوروں کی مائیں وہ اپنے آپ کو داؤ پہ لگا دیتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، یہ تو پھر انسان ہے۔ اب فطر تھی، محبت تھی بچے سے، اس کے دل میں تھوڑا سا تردد پیدا ہوا کہ رک جاؤں، پیچھے ہٹ جاؤں، یہ جو ہمارے معنوں میں صبر لیا جاتا ہے وہ یہ والا صبر ہے، پیچھے ہٹ جاؤں۔ اللہ اکبر، بچے کو بچا لو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ چھوٹا دودھ پیتا بچہ بول پڑا، اس بچے نے کیا کہا؟ یا اماں انکی اسبری انکی انتی علی الحق، او میری اماں صبر کر، انکی انتی علی الحق، کیوں صبر کر؟ کیونکہ تو حق پر ہے۔ اب میں یہاں آپ سے پوچھتا ہوں صبر کا معنی کیا کیا جائے گا؟ صبر کا کیا معنی؟ پیچھے ہٹ جا؟ نہیں، صبر کا معنی ہے مجھے بھی پکڑ اور آگے بڑھ کے آگ میں چھلانگ لگا دے، یہ معنی ہے حضرت صبر کا، جس کو ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ دین کو بھی چھپا دینا، خاموش ہو کے بیٹھ جانا، یہ صبر کوئی نہیں ہے، یہ صبر کوئی نہیں ہے۔ یا اماں، او میری امی، اسبری، تو صبر کر، صبر کا معنی پیچھے ہٹ جا نہیں، بلکہ دین پہ ڈٹی رہ، مجھے بھی پکڑ، آگے بڑھ اور آگ میں کود جا، انکی انتی علی الحق، کیوں؟ کیونکہ تو حق پر ہے، تو کیوں بے صبری کا مظاہرہ کرے؟ اب کرو ترجمہ، استعینوا بالصبر، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو دین پہ ثابت قدم رہ کے۔ کیوں جی؟ ترجمے کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آیت بڑی مشہور ہے، یہ اور علماء سے بھی آپ نے پڑھا یہ ترجمہ سنا ہوگا، لیکن جو ترجمہ بنتا ہے نا وہ یہ سمجھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، استعینوا بالصبر، مدد چاہیے، وہ مدد چاہیے، بولے نہیں سارے، مدد سب کو چاہیے، ٹھیک ہو گیا، مدد مل جائے گی آپ کو، کاروبار کے لیے چاہیے،
بولا نہیں بھائی؟ کاروبار کے لیے چاہیے تو جناب یہ وظیفہ آپ کو دے دیتے ہیں، کوئی 11,000 مرتبہ پڑھنا ہے، کاروبار ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو اولاد چاہیے، وظیفہ آپ کو لکھ دیتے ہیں، زعفران لے آئیں، وہ آپ کو کچھ ساتھ میں لکھ کے دے دیں گے اور ساتھ ایک وظیفہ لے لیں، یہ ہمیں مدد مل رہی ہے۔ یہ ایک دو چیزوں کی مدد نہیں ملے گی، مدد لینی ہے نا۔ اللہ نے کہا صبر سے مدد حاصل کرو۔ تمہیں اولاد چاہیے، رزق چاہیے، اور تمہیں گھر چاہیے، تمہیں جو کچھ بھی چاہیے، کسی بھی قسم کی مدد چاہیے، تو پھر استعینوا بالصبر، تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ صبر کا معنی دین کے اوپر تمہیں ثابت قدمی سے چلتے رہنا ہوگا۔ دین پہ ثابت قدمی سے چلو گے، اللہ کی مدد ملے گی۔ یہ کیا؟ ایک چیز پکڑ لی، باقی سب کچھ چھوڑ دیا، 2 چیزیں پکڑ لی، باقی سب کچھ چھوڑ دیا، 5 چیزیں پکڑ لی، باقی سب کچھ چھوڑ دیا۔ ایسے مدد تم چاہتے ہو اللہ سے ملے؟ ایسے نہیں، بلکہ دین پہ ثابت قدم رہو، پھر ہی تمہیں مدد ملے گی۔ اور صبر کا پھر اجر بھی کتنا ملے گا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بیٹھے تھے، عطا بن ابی رباح یہ تابعی ہیں، عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں ہم اپنے استاد کے ساتھ بیٹھے تھے، دور سے کالے رنگ کی عورت گزری، کالے رنگ کی۔ عبداللہ فرمانے لگے اے میرے شاگردوں، کسی نے چلتی پھرتی جنتی عورت دیکھنی ہے نا، اس عورت کو دیکھ لو۔ ہم نے کہا استاد جی آپ کو کیسے پتا؟ فرمانے لگے مجھے پتا ہے، یہ عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی آتی تھی، اور آپ اس نے ایک شکوہ کیا تھا، اللہ کے نبی بیمار ہوں، دعا کریں اللہ مجھے شفا دے دے۔ آپ علیہ السلام نے 2 آپشن دیے تھے، فرمایا ان شئتی صبرتی ولک الجنہ وان شئتی دعوت اللہ ان یعافیک۔ اے بی بی تجھے شفا چاہیے یا جنت چاہیے؟ شفا چاہیے یا جنت چاہیے؟ اگر تو شفا چاہیے، دعوت اللہ ان یعافیک، ابھی دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں شفا دے دے گا۔ وَإِن شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، اگر تو صبر کرے گی نا اس بیماری پہ تو اللہ تجھے جنت دے گا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے شفا نہیں چاہیے، مجھے جنت ہی چاہیے۔ یہ سنائے ان لوگوں کو حدیث جو شفا لینے کے لیے اپنے عقیدوں کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں، اچھے بھلے توحید کو، کتاب و سنت کو سمجھنے والے، کیا ہے فلاں بزرگ وہ یہ کریں گے وہ کریں گے، آپ ایک دفعہ بس چکر لگائیں، وہ چکر میں چکر دے جاتے ہیں، اچھے بھلے عقیدے کی مات مار کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ حضرت شفا لینے کے لیے گئے، اپنے عقیدے کی بھی تباہی کروا کے آ گئے۔ شفا چاہیے کہ جنت؟ اس نے کہا مجھے شفا نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ عبداللہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا اس عورت نے اللہ کے نبی اسلام کا جو وعدہ تھا اس کو پورا کر کے دکھایا، اس نے صبر ہی کیا۔ بس ایک درخواست کی تھی، اللہ کے نبی میرا پردہ کھلتا ہے، اللہ سے دعا کریں جب مجھے بیماری لگے، مجھے دورہ پڑے مرگی کا تو میرا پردہ نہ کھلے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے اس کے پردے کی حفاظت فرمائی۔ تو صبر سے جنت ملتی ہے۔ اور صبر اس چیز کا نام ہے، دین پہ چلنے کا نام ہے، دین پہ ثابت قدم رہنے کا نام صبر ہے۔ یہ نہیں کہ 1-2 چیز سے روک لیے یہ صبر ہو گیا، مکمل دین کو تھام لینا یہ صبر ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے یاتی علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک ایسا وقت بھی آئے گا، فرمایا الصابر فیہم کالقابض علی الجمر، فرمایا کہ لوگوں پر ایسا وقت آئے گا ان میں صبر کرنے والے ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا ہے۔ صبر کرنے کا کیا یہاں پہ معنی کریں گے؟ چپ کر کے بیٹھنے والے نہیں، بلکہ دین پہ مستقل مزاجی کے ساتھ چلنے والے۔ اور حضرت آج اپنا دور دیکھ لیں، یہ نہیں تو تھوڑا اور آگے آ جائے گا۔ بعض اوقات تو دیکھ کے نہ حالات یہی لگتا ہے کہ آج کوئی دین پہ چلتا ہے نا، کتنا مشکل بنا دیا ہم نے دین پہ چلنا۔ ہم دین کو سمجھتے ہیں، شادی کی باری آئی سب جانتے ہیں، برادری کی کوئی قید نہیں شریعت لگاتی، نہیں جی ایسا برادری جی کرنا، ہم باہر نہیں کریں گے۔ ان رشتوں کی وجہ سے بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی پرواہ نہیں، بوڑھی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن برادری سے باہر کرنا ہے۔
کوئی فوتگی ہوئی، کیا جی برادری کو راضی رکھنا ہے، یہ کر لیں تو کیا ہوتا ہے، ہوگا شادی کا موقع آیا ہے، یقین جانے بعض افراد کی ہم نے شادی دیکھی ہے، انہوں نے باہر لائٹیں نہیں لگائی، حالانکہ کافی کچھ انہوں نے بھی کیا ہوگا، لائٹیں نہیں لگائی، ملے دھر آ کے کہتے ہیں ہمیں تو لگ نہیں رہا، یہاں پہ شادی ہمیں تو لگتا ہے یہاں پہ فوتگی ہوئی ہے۔ آپ نے کوئی ڈھول باجا نہیں نہ بجایا، وہ لائٹیں شائٹیں نہیں لگائی، اور وہ کیا نام ہے وہ علیحدہ سے جو لوگ بلاتے ہیں وہ ڈھول بجانے والے اور ناچنے والے، وہ نہیں نا آپ نے بلائے، ہمیں تو لگ ہی نہ شادی، یہ کیا لگ رہا ہے، لگتا ہے یہاں پہ آپ کو فوتگی ہوئی ہے۔ انا للہ، ہر کام میں مشکلات کھڑی کر دی ہیں، نماز روکنے والے ہم ہیں، روزہ روکنے والے ہم ہیں، زکات روکنے والے ہم ہیں، کون سی چیز ہے جس کی پابندی، ہر چیز کو اتنا دشوار اور مشکل کر کے رکھ دی ہے، القابض علی الجمر، یوں لگتا ہے جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والی بات ہے۔ وراثت کا مسئلہ ہے، چھیڑو نہ ذرا، بتاؤ ہمیں شریعت یہ وراثت دیتی ہے، لڑ پڑیں گے، وہ عزت تسی آپ کون ہوتے ہیں دخلنداری دینے والے، ہم زیادہ جانتے ہیں آپ کے مسائل، ہمیں زیادہ پتہ کس کو دینا ہے، ان کو جہیز نہیں دیا تھا، ان کو جہیز ان کی شادیاں نہیں کی، جو وراثت بھی اب ان کو دینی ہے، کیا ہیلے، کیا بنایا، کیا کچھ بہانے ہم نے بنا رکھے ہیں، آسان رہ گیا دین پہ چلنا، القابض علی الجمر، فرمایا دین پہ چلنا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھ میں انگارہ پکڑنا، فرمایا کہ العامل فیہم خمسین، جو بندہ ان دنوں میں دین کو پکڑ کے رکھے گا، اس پہ عمل کرے گا، اللہ اسے 50 لوگوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی امنا او من، ہم میں سے 50 یا ان میں سے 50؟ فرمایا نہیں، بل منکم، تم میں سے 50 لوگوں کا ثواب ملے گا، وہ ایک بندہ ایک نماز پڑھے گا، تم جیسوں کی 50 نمازوں کا اللہ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، جو فتنوں کے دور میں صبر کریں گے، صبر کا معنی دین پہ مستقل مزاجی کے ساتھ چلنا، فرمایا کہ ایمان والوں تمہیں مدد چاہیے تو استعینوا بالصبر، تم مدد طلب کرو صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین پہ چلنے والا بنائے۔ واخر دعوانا